بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ایران میں جوہری تنصیبات پر امریکی بمباری میں 125 سے زائد طیارے آبدوز سے داغے گئے میزائل اور 7 B-2 بمبار طیارے شامل تھے، جنہوں نے مقامی وقت کے مطابق رات 2 بجے ایران پر 30,000 پاؤنڈ وزنی 2 بم گرائے۔ امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ یہ طیارے وائٹ مین ایئر فورس بیس سے 18 گھنٹے کی طویل پرواز کے بعد پہنچے تھے اور انہیں لڑاکا طیاروں کی معاونت حاصل تھی اور بحرۂ اوقیانوس کے دونوں اطراف پھیلے متعدد ٹینکر طیاروں سے فضائی ایندھن مہیا کیا گیا۔ انہوں نے اس حملے کو درست نشانہ بنانے والی کارروائی قرار دیا اور کہا کہ امریکہ نے ایرانی جوہری پروگرام کو بالکل تباہ کر دیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بمباری شروع ہونے سے پہلے امریکی آبدوزوں نے ایران میں متعدد مقامات پر حملے کیے اور حکام کے مطابق امریکی طیاروں پر کسی بھی قسم کی فائرنگ کی کوئی اطلاع نہیں ملی، جبکہ امریکی دفاع کا کہنا تھا کہ دنیا کو امریکہ کے صدر ٹرمپ کی بات سننا ہوگی، ہم نے ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل تباہ کر دیا ہے اور اگر جوابی کارروائی ہوئی تو اس سے زیادہ طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ بار بار کہتا رہا کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ امریکہ نے بات چیت کے لیے 60 دن دیے مگر ایران نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپریشن میں شریک حل اہلکار نے بہترین کام کیا، امریکی آپریشن میں کسی ایرانی فوجی یا شہری کو نقصان نہیں پہنچا، صرف ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کیے۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران کے جوہری عزائم خاک میں ملا دیے گئے ہیں، صدر ٹرمپ امن چاہتے ہیں اور ایران کو ٹرمپ کی بات مان کر امن کے راستے پر چلنا ہوگا۔ ایران پر امریکی حملے کا مقصد حکومت کی تبدیلی نہیں ہے۔ امریکی جنرل نے بتایا کہ ایران پر امریکی حملہ انتہائی خفیہ مشن تھا، صرف چند لوگ واقف تھے۔ ایران کے ہونے والے نقصانات کے حوالے سے ابھی تک ہمیں کوئی معلومات نہیں کہ ایران نے نہ ہی آپریشن کے دوران کسی قسم کی مزاحمت کی۔ دوستو، جب ان کو نقصان کی معلومات ہی نہیں تو یہ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کا ایٹمی پروگرام ستیہ ناش کر دیا یا اس کو تباہ کر دیا؟ دوستو، صرف ان لوگوں کی مارکیٹ ہی ہوتی ہے، اندر سے یہ بری طرح مار کھا رہے ہوتے ہیں۔ چلیں دوستو، ایک بات تو طے ہے کہ ایران کے لیے یہ آسان ہے کہ اسے امریکہ نہیں جانا پڑے گا حملے کرنے کے لیے۔ ایران کے ارد گرد اس کے بے تحاشا بیسز ہیں۔ یہی امریکہ کی کمزوری ہے کہ وہ مار کھانے کے لیے نزدیک ہی کہیں چھپا بیٹھا ہوتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں دوستو چپکے ہنس پہ عادت پھر ان لوگوں نے حملہ کر دیا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ چور ہیں اور چوری چھپے ہی یہ حملہ کرتے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے چور ہیں، کیونکہ چور ہمیشہ رات کے اندھیرے میں آتے ہیں اور چپکے چوری ہی آتے ہیں۔ ایرانی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملوں کے بعد ایرانی پارلیمان نے آبنائے ہرمز بند کر دینے کی دوستوں منظوری دے دی ہے۔ حتمی فیصلہ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل ہی کرے گی۔ پارلیمان کی قومی سلامتی کمیشن کے رکن میجر جنرل کوثری نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ آبنائے ہرمز کو بند کر دیا جائے۔ تاہم میجر جنرل کوثری نے کہا کہ آبنائے ہرمز کو بند کر دینے کا حتمی فیصلہ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کرے گی، جبکہ ایرانی آرمی کا کہنا ہے کہ جب ضروری سمجھیں گے آبنائے ہرمز بند کر دیں گے۔ یاد رہے دوستو کہ آبنائے ہرمز کے ذریعے پوری دنیا کا تیل اور گیس اسی راستے سے تجارت ہوتا ہے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود نے کہا ہے کہ اگرچہ امریکہ نے ابتدا میں اپنا کردار چھپانے کی کوشش کی، لیکن جب ہماری مسلح افواج کے فیصلہ کن اور مؤثر رد عمل اور صہیونی حکومت کی واضح ناکامی کو دیکھا تو وہ ناگزیر طور پر سامنے آ گیا۔
ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ ملک کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، اب وقت آ چکا ہے کہ اختلافات کو ایک طرف رکھ کر عوام کی عظیم صلاحیتوں کو متحرک کیا جائے۔ دوستو، نہ جانے مجھے کیوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا اس جنگ میں جتنا بھی نقصان ہوگا وہ سارا کا سارا سعودی عرب ہی پورا کرے گا۔ یہ لوگ سعودی عرب سے ہی پیسے بٹوریں گے، دباؤ سے یا پیار سے، جیسے بھی ہو انہوں نے سعودی عرب سے ہی پیسے بٹورنے ہیں، یا پورے عرب ممالک سے۔ مجھے تو دوستو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے عرب ممالک اسرائیل میں جتنی بھی تباہی ہوئی ہے اس کی عمارتوں کی اینٹیں اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان سب کی یہی اوقات ہے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ تمہاری جنگ صرف ایران لڑ رہا ہے، تمہارے مستقبل کی، تمہارے بچوں کی جنگ صرف ایران ہی لڑ رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل تم لوگوں کو یتیموں، مسکینوں اور کمیوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی یہی اوقات ہو۔ ٹرمپ کا دوستو ایران کے جوہری افزودگی کی تنصیبات پر حملے کا فیصلہ ایک غیر معمولی جوا تھا، جس کے ذریعے وہ ایک ایسے جوہری پروگرام کو ختم کرنا چاہتا تھا جو کئی صدروں کے لیے درد سر بنا ہوا تھا۔ جس طرح دوستو اسرائیل نے پہلی رات جوا کھیلا، ان کے تمام جنرل کو شہید کر دیا، وہ بھی ایک جوا تھا۔ اسرائیل کا خیال تھا کہ اب ایران ختم۔ ظاہری بات ہے دوستو کہ پوری دنیا کے تجزیہ کار کہہ رہتے کہ اب ایران کا رسپانس نہیں آئے گا، لیکن ان سب کو حیرت اس وقت ہوئی جب رات کو انتہائی بڑی تیزی سے ایران نے حملہ کر دیا، اور اسرائیل کے لیے تو بہت ہی یہ حملہ غیر متوقع تھا۔ وہ تو سب امریکہ، اسرائیل، سب عرب ممالک ایران کو ختم کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، ختم ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے، اور یہ جوا ان کا کامیاب نہیں ہو سکا۔ اب یہی جوا ٹرمپ نے کھیلا ہے۔ مجھے دوستو پورا یقین ہے کہ ایران ایسا پلٹ کر جواب دے گا کہ ان کے ایئر بیسز کو یہاں سے اٹھا کے باہر پھینک دے گا سمندروں میں۔ امریکہ کے لیے دوستو اتنی دور سے آنا اور آ کر حملہ کرنا، ایران جیسے ملک سے لڑنا بہت مشکل ہوگا۔ یہ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ بڑے بڑے بم یہاں پہ گرا دیں، حتیٰ کہ ہو سکتا ہے ان کا کچھ نہیں پتا کہ یہ ایٹم بم بھی ایران پر گرا دیں۔ لیکن پھر ایک دوستو بات طے ہے کہ آپ اسرائیل کو دنیا کے کسی بھی نقشے پہ نہیں پائیں گے۔ امریکن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اب کیا ہوتا ہے اس کے ان کی صدارت پر، یعنی صدر ٹرمپ کی صدارت پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ اگر ایران اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ مؤثر طور پر جوابی کارروائی نہ کر سکے تو ٹرمپ ایک درینہ دشمن پر کاری ضرب لگا چکے ہوں گے، ایسا دوستو امریکی میڈیا کا کہنا ہے۔ اور یہ پیغام چائنا، روس اور دیگر عالمی حریفوں کو بھی جائے گا کہ وہ ضرورت پڑنے پر فوجی طاقت کے استعمال سے گریز نہیں کریں گے۔ واشنگٹن پوسٹ لکھتا ہے کہ صدر ٹرمپ کا ایران پر حملے کا فیصلہ ایک غیر معمولی یو ٹرن تھا، خاص طور پر ایک ایسے صدر کے لیے جس نے ایک دہائی پہلے اپنے سیاسی طاقت کا آغاز عراق جنگ کی مخالفت میں کیا تھا۔ آج وہ خود جنگ میں حصہ لے رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے سابق صدر ڈبلیو بش کو اس جنگ پر تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ وہ امریکی خزانے کو بیرونی تنازعات پر خرچ نہیں ہونے دیں گے، اور جو امریکی جانوں کے ضیاع کا سبب بنتے ہیں اور جن سے امریکہ کے مفادات کو بہت کم فائدہ پہنچتا ہے۔ ایران کی مسلح افواج نے ایران کے خلاف امریکہ کی کھلی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس جارحیت کا ایسا جواب دیا جائے گا جو دشمن کی سوچ سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ ایرانی مسلح افواج کا کہنا تھا کہ امریکہ نے ابتدا ہی سے اسرائیلی حکومت کو جارحیت کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد میں مکمل مدد اور تعاون فراہم کیا تھا۔ مسلح افواج کا کہنا تھا کہ وہ تباہ کن جوابی کارروائی سے بچنے کی بالکل بھی صلاحیت نہیں رکھتے۔ مسلح افواج کا کہنا ہے کہ امریکہ کی پالیسیوں کی بار بار کی ناکامیاں نااہلی اور خطے کی زمینی حقیقتوں کو نظر انداز کرنے کے ثبوت ہیں۔ ایرانی افواج کا کہنا ہے کہ ماضی کی ناکامیوں سے سبق سیکھنے کی بجائے امریکہ نے پرامن تنصیبات پر براہ راست حملہ کر کے خود کو جارحیت کے محاذ پر ایک بار پھر کھڑا کر دیا ہے۔ افغانستان سے تو وہ بچ کر نکل گیا تھا، لیکن یہاں ہم نکلنے کا موقع ہی نہیں دیں گے۔
ان کے جہاز واپس ان کے وطنوں پہ نہیں جا سکیں گے اور ان کے فوجی تابوتوں کے بغیر واپس نہیں لوٹ سکیں گے۔ صدر ٹرمپ نے دوستو ہمیشہ کی طرح بڑکے مارتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کو اب امن قائم کرنا ہوگا، اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو آئندہ حملے کہیں زیادہ بڑے ہوں گے۔ اب یا تو امن آئے گا یا ایران کے لیے ایسا سانحہ ہوگا جو پچھلے 8 دنوں میں ہم نے نہیں دیکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں دنیا کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ حملے ایک شاندار فوجی کامیابی تھے۔ ایران کی جوہری افسودگی کی کلیدی تنصیبات مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ان کا کہنا تھا کہ مشرق وسطی کا گنڈا اب امن قائم کرے گا تو اسے کرنا ہی ہوگا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایران 40 سال سے امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد کہتا آ رہا ہے، وہ ہمارے لوگوں کو مارتا ہے، ان کے بازو اور ٹانگیں سڑک کنارے بمبوں سے اڑاتا رہا، یہی ان کی خاص پہچان تھی۔ صدر ٹرمپ کا رونا تھا کہ ہم نے 1000 سے زیادہ افراد کھوئے اور مشرق وسطی اور دنیا بھر میں لاکھوں افراد ان کی نفرت کا نشانہ بنے۔ دوستو ان سے پوچھے کہ آپ نے 1000 کے بدلے 1 کروڑ تک لوگوں کو مار دیا۔ کیا تمہارے افراد اتنے ہی وزن رکھتے ہیں؟ اتنا ہی وزن رکھتے ہیں؟ آپ لوگوں نے 1 امریکی کے بدلے 50 لوگوں کو شہید کر دیا۔ اب آپ کی باری ہے تو روتے جا رہے ہو، مسلسل روتے جا رہے ہو۔ ادھر اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو رو رہا ہے، اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہے اپنی عمارتوں کی گری ہوئی، اور ادھر سے تم بھی اپنے سر پر مٹی ڈالنا شروع کر دو، ان قریب تمہاری بھی باری آنے والی ہے۔ امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا شکریہ ادا کیا اور دوستو انہیں مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے ایک ٹیم کی طرح کام کیا۔ صدر ٹرمپ نے چیئرمین، جوائنٹ چیف آف سٹاف اور اس حملے میں شامل تمام عسکری ذہنوں کو بھی مبارکباد دی۔ دوستو مبارکباد نہیں دی، بلکہ ان کو کہنا چاہیے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے کہ ایک چھوٹے سے ملک نے ناک میں آپ لوگوں کے دم کر رکھا ہوا ہے، جس پر تم لوگوں نے 40 سال سے پابندیاں بھی لگا رکھی ہیں۔ وہ ایک ملک تم لوگوں سے قابو میں نہیں آ رہا، تمہیں شرم سے ڈوب جانا چاہیے۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کو اس کی جوہری تنصیبات پر حملے کی اطلاع پہلے ہی دے دی تھی، جس کے باعث ایران جوہری تنصیبات سے افسودہ یورینیم کے ذخائر نامعلوم مقام پر منتقل کرنے میں کامیاب رہا۔ امریکہ نے ایران کو خفیہ طور پر پہلے ہی بتا دیا تھا کہ امریکہ صرف 3 جوہری تنصیبات کو نشانہ بنائے گا۔ دوستو اطلاع دینے کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ ایران کے ساتھ مکمل اور بھرپور جنگ نہیں چاہتا۔ امریکی حملوں کی پیشگی اطلاع پر ایرانی حکام نے تیزی کے ساتھ تینوں جوہری تنصیبات سے افسودہ یورینیم نامعلوم مقام پر منتقل کر دی۔ ادھر برطانوی سیکرٹری برائے بزنس اینڈ ٹریڈ نے بھی کہا ہے کہ لندن کو یعنی UK کو حملے کی پیشگی اطلاع مل گئی تھی۔ ایران نے دوستو سختی سے کہہ دیا ہے کہ امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے بڑی ریڈ لائن کراس کر لی ہے، جواب دینے کا حق محفوظ ہے اور جواب دیں گے۔ ہمارے جواب کا امریکہ انتظار کرے۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہے اور اسی نے ہی عالمی امن کو نقصان پہنچا دیا۔ دنیا کو نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ امریکہ ہی تھا جس نے امن مذاکرات کے ہوتے حملے کیا اور سفارتکاری کا قتل کیا اور ہماری ملٹری لیڈرشپ کو شہید کر دیا۔ سفارتکاری کے دروازے ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکی صدر نے نہ صرف ایران کو دھوکہ دیا بلکہ اپنی قوم کو بھی دھوکہ دیا ہے۔ صدر ٹرمپ اس وعدے پر انتخاب جیتے تھے کہ وہ مشرق وسطی سمیت دنیا بھر میں جنگوں میں حصہ نہیں لیں گے۔ ایران کا یہ بھی کہنا ہے دوستو کہ یہ سمجھنا مشکل ہے کہ ہم پر جھوٹے دعووں کی بنا پر کیوں حملہ کیا۔ دوستو میں ایران کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کس مغالطے میں ہے۔ امریکہ تو ہمیشہ سے ہی ایسا کرتا آیا ہے۔ آپ کے پڑوسی کی مثال آپ کے بالکل سامنے ہے، زیادہ دور بھی نہیں ہے، آپ نے اس پر کیوں یقین کر لیا؟ ایران کا کہنا تھا کہ ایران چائنا کے ساتھ مل کر سلامتی کونسل میں ابھی جنگ بندی کی قرارداد پیش کرنے کے لیے تیاری کر رہا تھا، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ آگے کیسے بڑھا جائے۔
سعودی عرب نے امریکہ کی جانب سے ایران پر جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دوستو، ہنسنا نہیں ہے، واقعی سعودی عرب نے ایسا کہا ہے۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ سعودی عرب تو انہوں نے کان پکڑا رکھے ہیں اور پیچھے سے جوتے مار رہے ہیں اور آگے بھی ماریں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سعودی عرب بھی بہت طاقت والا ملک ہے۔ دیکھ نہیں رہے کہ کیسی کیسی تشویش کا اظہار کر رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ ہمیں تشویش ہے کہ امریکہ نے ایران کے جوہری پروگرام پر حملہ کیوں کیا۔ تشویش ظاہر کرنا بھی دوستو ہر کسی کا کام نہیں ہے، اس لیے مسکرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لگتا ہے دوستو کہ سعودیہ نے ایک ہی بیان ریکارڈ کیا ہوا ہے، ٹائپ کیا ہوا ہے، وہی بار بار دہرا دیتا ہے۔ سعودی عربیہ نے اپنے لیٹر کو پڑھتے ہوئے تحمل سے کام لینے، تناؤ کو کم کرنے اور اسے مزید بڑھنے سے بچنے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یاد رکھیں دوستو کہ سعودیہ بھی زور دیتا ہے کسی بات پر۔ اللہ ان کی چمکتی ہوئی سیٹیں برقرار رکھے۔ ایران کی جوہری توانائی تنظیم نے امریکہ کی جانب سے ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر کیے گئے حملوں کی مذمت کی اور اسے وحشیانہ قرار دیا۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ دشمنوں کے منفی منصوبوں کے باوجود ایران کے سائنسدان اور ماہرین ملک کی جوہری صنعت کو آگے بڑھانے کا عمل جاری رکھیں۔ تنظیم نے کہا ہے کہ اس حملے کے بعد ایران ضروری اقدامات کرے گا جن میں قانونی کارروائیاں بھی شامل ہوں گی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔